بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں علی عباس۔ یہ گفتگو روزنامہ نئی بات اور علم کی دنیا کے لیے ہے۔ ایک دفعہ اعلان ہوتا ہے وقت کے امام کا کہ فلاں جگہ پہ ان کا لیکچر ہو رہا ہے۔ ایک شخص کئی دنوں کی مسافت طے کر کے اس لیکچر کو اٹینڈ کرنے کے لیے پہنچتا ہے۔ جیسے ہی وہ پہنچتا ہے تو امام صاحب آخری کلمات ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ شخص کو بہت دکھ ہوتا ہے اور ایک سائڈ پہ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے اور پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے۔ اتنے میں اس کے ارد گرد مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے تو لوگ اسے پوچھتے ہیں تمہارا کیا ماجرا ہے؟ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں کئی دنوں کی مسافت طے کر کے امام صاحب کا لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے آیا تھا۔ جیسے ہی لیکچر میں پہنچا تو لیکچر ختم ہو گیا۔ یہ معاملہ امام صاحب تک پہنچایا جاتا ہے۔ امام صاحب اس شخص کو بلاتے ہیں، اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور وہی لیکچر دوبارہ رپیٹ کر دیتے ہیں۔ وہ شخص بہت خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ شکر گزار اتنا زیادہ اپنے امام کا ہوتا ہے، اس امام کا۔ وہ امام کو شکریہ ادا کرتا ہے، ان کے شاگردوں کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ رخصت ہوتا ہے، امام صاحب کے شاگرد امام صاحب سے پوچھتے ہیں امام صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ کہاں آپ ہزاروں کے مجمع کو لیکچر دے رہے تھے اور وہی لیکچر آپ نے ایک شخص کو دے دیا؟ تو امام صاحب نے بڑا تاریخی جملہ بولا۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ بھی ایک خدا کے لیے تھا اور یہ بھی ایک خدا کے لیے ہے۔ خواتین و حضرات، غور کیجئے گا آج کے عالم اور اس وقت کے عالم کا کتنا فرق ہے۔ پھر تاریخ کو اس امام کو تاریخ نے امام غزالی کے نام سے یاد رکھا۔ اس موضوع پہ ہم آگے گفتگو کریں گے۔ میرے آج کے مہمان ہیں بلال کتب صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کتب صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل کے جو اسکالرز ہیں وہ زیادہ بڑا مجمع دیکھ کے کیوں موٹیویٹ ہوتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ تو یہ کہ ہمارے اسکالرز جو ہیں وہ ممبر سے نہیں بنے، وہ میڈیا سے بنے۔ ایک اس لیے میڈیا میں، کیونکہ پاکستان میں ایک آدمی اگر ایک میڈیا میں آتا ہے تو ایکسپیکٹڈ پاپولیشن اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ سو میرے خیال میں اسکالر کا لفظ استعمال کرنا ذرا تھوڑا سا ایکسٹینڈڈ لائف ہوگا۔ لیکن پھر دوسری طرف اگر دیکھیے تو جو لوگ اسکالرز نہیں ہیں یا سو کال اسکالرز نہیں ہیں، وہ لوگ بھی ممبروں سے بنے اور ان کے سامنے بھی مجمع بہت زیادہ تھا۔ تیسری بات اگر دیکھیے، اگر ایک بہت بڑا اسکالر ہے اور اس کو سننے والا کوئی نہیں ہے تو پھر اس کے اسکالر ہونے کی دلیل جو ہے وہ کون دے گا؟ صحیح۔ اس لیے اسکالرس کو آپ پبلک سے جدا کریں گے تو شاید پھر آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے دعویٰ اسلام جو ہے وہ دیا جائے، اس پہ پھر آپ کو کوشچن مارک لگانا پڑے گا۔ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسکالر بہت پائے کا ہو لیکن وہ زیادہ مشہور نہ ہو؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ کے پاس ایسا علم ہے کہ خدا لوگوں کی محبت آپ کے دل میں اور آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، تو پھر یہ کہنا بڑا میرے خیال میں نارسسسٹ ہوگا کہ میں عالم تو بہت بڑا ہوں لیکن میں مشہور نہیں ہوں۔ اچھا یہ بتائیے گا، جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، پھر ہر طرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنی تعریفیں کرواتا ہے، سبحان اللہ کے ذریعے، الحمدللہ کے ذریعے، اللہ اکبر کے ذریعے۔ تو اتنی تعریفیں کروانے کا اللہ کا کیا آبجیکٹو ہے؟ اللہ کا آبجیکٹو کوئی بھی نہیں سوائے اس کے کہ خدا نارسسسٹ ہے۔ نارسسسٹ سے مراد ہے علی کہ خدا خود پسند ہے۔ ٹھیک۔ اس لیے اس خود پسندی، دیکھیں نا، خود پسندی کی تعریف اللہ کے لیے ہے، تکبر کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی فرد وہ کرے گا تو اللہ کو وہ پسند نہیں آئے گا۔ اس لیے خود پسندی کی تعریف انسان میں اگر آئے گی تو وہ منفی ہوگی، اگر خدا کے لیے ہے تو وہ تخلیق کرنے والا ہے، اس کو تکبر بھی سجدہ ہے۔ کہ خدا خود پسند ہے، اس کا کہیں حوالہ آیا ہے؟ کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں آپ؟ اس یا یہ آپ کا خیال ہے؟ نہیں، اللہ کا جو حوالہ ہے وہ جو حدیث قدسی ہے اس میں صرف تکبر کا حوالہ ہے، خود پسندی کا حوالہ میرا گمان ہے، کیونکہ اللہ نے ہر جگہ اپنی تعریف کی اور کرنے کو کہا، اور یہ تعریف جو خدا کی ہے اللہ کے لیے تو یہ تعریف ہے، لیکن کرنے والے کے لیے یہ اجر اور ثواب ہے۔ صحیح۔ یہ بتائیے گا، ہم نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ ہر وقت ٹاک شوز پہ حکومت کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں، لوگ وہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ پھر یہی لوگوں کو، انہی منسٹرز کو، انہی ایم این ایز کو، انہی پرائم منسٹرز کو لوگ اپنی محفلوں میں انوائٹ کرتے ہیں ایز اے چیف گیسٹ، اور انہی کی وجہ سے 1.5-2 گھنٹے اپنا پروگرام ڈیلے کرتے ہیں۔ ایک طرف گالیاں سن رہے ہیں اور نکال رہے ہیں، اور ایک طرف انہی کو مہمان خصوصی بنا رہے ہیں۔
یہ دوہرا معیار نہیں نظر آتا میں آپ بڑے کو؟ ادب سے بات کروں کہ دیکھیے میں بہت عرصے سے بڑی پکے طریقے سے اس بات پہ قائم ہوں کہ پاکستان کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر یا ملتان کی ذہنیت ہو سکتی ہے یا دہلی کی یا لکھنؤ کی. آپ ایک طوائف کے بارے میں جیسی مرضی بری رائے رکھتے ہوں لیکن آپ اس کو اپنے نکاح کی شام کو بلائیں گے ضرور. صحیح. یہ ایک ہماری اجتماعی عقلی شعوری اور علمی معیار بھی ہمارا جو ہے نا میرے خیال میں وہ لکھنوی ہو چکا ہے کہ ہم میسکٹ ہو چکے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ذلت جو ہے وہ ہم اپنے عمرہ کی دیکھیں. اس ذلت میں ہمیں تسکین ملتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر برائی کس طرح سے پھیل رہی ہے. مثال کے طور پہ اگر کہیں ڈاکہ یا چوری ہوئی ہے تو یہ بہت بڑی خبر نہیں ہوگی لیکن اگر کسی سسر نے اپنی بہو کو ہاتھ لگایا یہ بہت بڑی خبر ہوگی. انسیسٹ ریلیشن شپ کو واچ اور ویو کرنا اور اپنے عمرہ کو ذلیل ہوتے دیکھنا یہ اس قوم کا ایک رویہ جو ہے وہ متعین ہوا. یہ رویہ میرے خیال میں اس لیے متعین ہوا کہ ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپنے فیملی سٹرکچر سے اپنی تعلیم سے اپنے میڈیا سے بھی ابھی ریسنٹلی ہم نے قدر کو مورل کو صحیح اور غلط کے فیصلے کرنے کی جو صلاحیت تھی اس کو نکال پھینکا. صرف نکال نہیں پھینکا بلکہ اس کے لیے ہم ایک پیرلل لے آئے. مثال کے طور پہ مشہور ہونا چاہیے چاہے وہ منفی ہو. ٹھیک. یہ جو پیٹرن ایک آیا یہ اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ لکھنوی انداز ہے کہ مشہور ہونا چاہیے چاہے وہ جیسا بھی ہو. اب آج کے زمانے میں آپ کو اقبال پڑھنے والے غالب پڑھنے والے حالی پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ موربڈ نظر آئیں گے. صحیح. لیکن آج کے زمانے میں آپ کو وہ لوگ جو ننگے جسم پہ اس قوم کے محترم اور باعزت ترین اداروں کو ٹیٹو کروا لیں ان کو آپ دیکھنا بھی چاہیں گے اور سننا بھی چاہیں گے. پھر یہ جو عزت کے معیار آپ نے نئے قائم کیے یہ کسی نے باہر سے لا کر تو نہیں دیے, یہ تو ہم نے خود کیے. یہ کئی پیچھے کتنے صدیوں سے چل رہا ہے اس علاقے کے ساتھ یہ پرابلم؟ دیکھو میرے خیال میں صدیوں کی تو بات ہی نہیں ہے. اگر آپ 60-70 کی دہائی بھی دیکھیں تو آپ کو ڈکشنری کے اندر کرپشن کا لفظ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک. کانسیپٹ نہیں تھا, تصور ہی نہیں تھا کرپشن کے. ٹھیک. اب 70 کی دہائی کے بعد جب بھٹو کے زمانے میں لوگوں نے مڈل ایسٹ جانا شروع کیا اور پھر ایک دم لوگ راتوں رات امیر ہونا شروع ہوئے. لوگوں نے وہ امارت ارن راتوں رات کی, پروسیس میں نہیں پڑے. بغیر پروسیس کے لوگ صبح تکیہ کھولا تو تکیے کے اندر نوٹ بھرے ہوئے تھے. یہ جو ایک چینج آیا اس نے پوری کی پوری سول سوسائٹی کو کنسٹرکشن میں بھی بہت انہانسمنٹ دی. مثال کے طور پہ لاہور بہت چھوٹا تھا, لاہور ایک دم 70 کی دہائی کے بعد پھیلنا شروع ہوا. 80 کی دہائی میں اس کا کوئی حدود اربہ تھا ہی نہیں. حکومت چاہتی تھی کہ یہ گجرانوالہ کی طرف پھیلے. لاہور جو ہے وہ ملتان کی طرف پھیلنا شروع ہو گیا. پرائیویٹ سیکٹر حکومتی سیکٹر سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا. یہ پیسہ اتنی جلدی اتنی فراوانی سے اور اتنا چیک اور بیلنس کے بغیر آیا کہ یہاں پہ مورل کو رکھنا جو ہے وہ میرے خیال میں ناممکن تھا کسی کے لیے بھی. اچھا, جو آپ تسبیحات دیتے ہیں وہ غیر مسلم پہ اثر کر سکتی ہے؟ اور یہ بتائیے گا کہ جو ٹھنڈی گرم تسبیح کا جو تصور ہے یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, میرے خیال میں تو کوئی بھی چیز ٹھنڈی اور گرم ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہمارا ایک ایسا منطق ہے جو کہ شاید ہم نے سب کانٹیننٹ سے لیا ہے. ٹھیک. پھر دوسری بات یہ کہ ہم نے دین کو خاص طور پہ ایسی چیزوں کو جو ذکر کے زمرے میں آئے ان میں ہم نے مسٹکس سے زیادہ مسٹیک کو یعنی کہ چھپی ہوئی چیزوں کو ڈال دیا. اگر میں کسی کو کہوں کہ یہ ذکر آپ ذرا کم کیجیے گا, اس میں آپ کو شاید آپ کی طبیعت پہ اس کا بھاری اثر پڑے, تو میں اس بات کو انشور کر رہا ہوں کہ وہ شخص یقیناً میری اس بات کو دل میں رکھتا ہوا خوف کرتا ہوا مجھے دوبارہ کانٹیکٹ کرے گا کہ حضرت یہ بھارا پن میرے اندر جو آ رہا ہے یہ اس وجہ سے تو نہیں اور کم یا زیادہ کر دوں تاکہ کلائنٹ ریٹین رہے, تاکہ میں نے اپنے کلائنٹ کو ایک کارپوریٹ ورلڈ میں ریٹین کر لیا. اب ہمیشہ میرے پاس فال بیک. اگر میں اس فیئر کو استعمال نہیں کروں گا تو میں اس کلائنٹ کی ریٹینشپ نہیں کر سکتا. صحیح. دوسری بات یہ کہ اللہ عالم کے کسی اللہ کے کلام کا ذکر کسی کے دل پہ ہوگا کہ نہیں, دلوں کے ہاتھ اللہ جانتا ہے. لیکن میرے خیال میں ہر اس شخص پہ وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو, اگر وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا رشتہ بھی رکھتا ہے تو میرے خیال میں اس کے اوپر اثر ضرور ہوگا. اچھا, ایک صوفی کو جب ہم دیکھتے ہیں اگر جب تک وہ کوئی مافوق الفطرت حرکات نہ کرے تو اس کو صوفی نہیں مانتے.
اس کی بھی بڑی بنیادی وجہ ہندو ہے، کیونکہ ہم جب یہاں پر آئے، دیکھیں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک حاجی تھا اس کے بارے میں ایک حدیث آئی کہ کہا کہ حاجی وہ ہوگا جس کے جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی ہو، یا میں تو کہوں گا خوشبو آ رہی ہو، اور اس کے بالوں میں مٹی ہو اور بال بکھرے پڑے ہوں۔ یہ حاجی کی کیوں مثال دی گئی؟ کیونکہ وہ کھلے میدانوں میں خدا کو تلاش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی تلاش میں حج کا جب سفر ختم ہوا تو وہ شخص واپس آتا ہے اور وہ حاجی جیسا نہیں لگتا۔ اب اس سفر میں خدا ملا یا نہ ملا یہ ایک دوسری بات، لیکن ہم نے یہاں پہ حاجی کو اپنا موٹیو اور اپنا فوکس نہیں بنایا، ہم نے یہاں پہ مونک کو اپنا سفر بنایا، کیونکہ اس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، وہ مانگ کے کھانا کھائے گا، اس کے کپڑے جو ہیں وہ ایک ہی رنگ کے ہوں گے۔ ان چیزوں کو ہم نے اڈاپٹ کیا، جیسے کہتے ہیں نا کہ میرا پیر تو نہیں اڑتا لیکن مرید پیر کو اڑاتا ہے۔ صحیح۔ ہم نے اپنے پیروں کو جب اڑانا شروع کیا تو ہم نے اس کو کمپیریزنز دینے شروع کر دیے کہ یہ بدھسٹ مونک کی طرح لگتا ہے، یہ ہندو مونک کی طرح لگتا ہے۔ اگر ہندو مونک ہوا میں اڑتا ہے تو میرا بابا جو ہے وہ ہوا میں اڑتا ہے کہ نہیں اڑتا؟ جبکہ اگر یہاں کی تعریف اگر مسلمانوں کی دیکھی جائے تو خدا نے قرآن میں بھی، اور پھر علی حجویری سے بڑا بزرگ یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں کوئی نہیں۔ اور وہ بزرگ علی حجویری بڑے کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی تدریس پہ لگائی۔ کوئی اتنا بڑا بزرگ ہمارے ہاں سے نہیں گزرا جس نے کشف المحجوب جیسی اعلیٰ پائی کی کتاب لکھی ہو۔ آپ نے بھی جو درجے لوگوں کے بتائے وہ علم پر تھے، قرآن نے بھی جو درجے بتائے وہ علم پر ہے۔ اچھا، آپ کے ساتھ کوئی زندگی میں آج تک کوئی مفوق الفطرت ایکسپیرینس ہوا ہے آپ کو؟ میرے خیال میں معقوف الفطرت ایکسپیرینس کو میں اس لیے نارمل سمجھوں گا کہ میرے علاوہ باقی تمام دنیا کی جو آبادیاں ہیں اور 70 لاکھ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو بھی رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مجھے حق ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر مجھے احساس ہو کہ اس کمرے میں کوئی روح، بد روح، میں یہ انورٹڈ کاما میں کہہ رہا ہوں کیونکہ روح جو ہے وہ دنیا پہ ہوتی نہیں ہے، جن یا کوئی بھی شے اس ملک میں میرے کمرے میں ہے تو میں اس کو بھی اتنا ہی رہنے کا حق سمجھوں گا جتنا اس کمرے میں رہنے کا میرا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھی ہے یا فیل کی ہے؟ ہاں، کئی دفعہ۔ بتائیں ذرا کیسے؟ مثال کے طور پہ بچپن سے لے کے آج تک میرے خیال میں میری ایک ہی جد و جہد رہی ہے کہ میں جن کو دیکھ لوں۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک دفعہ ہمارے بہت اچھے جاننے والے آدمی تھے، بڑے مشہور آدمی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ اب حیات ہیں کہ نہیں ہیں، علامہ اقبال ٹاؤن میں رہا کرتے تھے، شفیق احمد گل کے نام سے۔ یہ توجہ بہت اچھی کرتے، اور جتنے مشہور بابے ہیں نا اس وقت لاہور میں یا تھے، وہ اس شخص کے پاس اس کی گلی کے نیچے کھڑے ہو کے روز نوٹس بنایا کرتے تھے کہ آج کل ہم نے اس بابے کو یہ جواب دینا ہے، آج یہ دینا ہے، کل یہ ہوگا کہ نہیں، کیونکہ یہ شخص میڈیٹیٹر بہت اچھا تھا۔ ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے اچھا میڈیٹیٹر نہیں دیکھا، لیکن اس کی لینگویج بہت بری تھی، لوگوں کی لینگویج اور ادب میں بڑی جہد تھی۔ وہ اس انفارمیشن کو انتہائی مسٹیکل بنا کر اپنے مدارس میں اپنے حلقوں میں استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ راوی کے دریا پہ ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، اس کے پاس وہاں پر وہ میں لے کر گیا وہاں پہ جن دکھانے کے لیے، تو اس نے جو خوف پیدا کیا وہ یہ تھا کہ اگر جن کو دیکھو گے تو پھر نامرد ہو جاؤ گے۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے کون سے بہت بڑے مرد ہیں، نامرد اگر ہونا ہی ہے تو جن دیکھ کر ہی کم از کم۔ صحیح۔ تو وہ جن ہم نے دیکھا، پھول بکھرے وہاں پہ، اس جن کو جو کہ ایک لمبا چوگے والا کوئی شخص تھا جس کی شکل ہم اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے تھے، اس کے جسم کو اور بالوں کو جب میں نے ہاتھ لگایا تو یہ تقریباً ایسا ہاتھ تھا جیسے کہ ایک ریچھ کا اور انسان کا درمیانی سا ہاتھ ہو، اور اس پہ لمبے لمبے سافٹ بال ہوں۔ صحیح ہے۔ لیکن مجھے اس سے بھی قطعی طور پہ کوئی خوف آیا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ انسان بھی ہو سکتا ہے یا آپ کا خیال بھی ہو سکتا ہے؟ میرا خیال بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، میرا الوژن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت شدت اتنی تھی کہ جن کو دیکھنا ہے۔ بالکل ٹھیک کہ شاید میں نے وہ اپنی تخلیق خود کر لی ہو، لیکن پھر معاملہ یہ ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہاں پہ باقی تمام لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے بھی وہی تجربہ کیا جو میں نے کیا، کیونکہ آئیفل ٹاور کو بھی تو میجک والا غائب کر دیتا ہے نا۔ وہ بات میجک کی بالکل الگ ہے، لیکن اس بات کو اگر ایسوسیٹ اس چیز سے کیا جائے کہ ایک ریگستان میں جو پیاسا جا رہا ہے وہ جب پانی اور نخلستان دیکھتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو اپنی ضرورت کو سیلف سجیسٹ کر کے آپ تخلیق کر سکتے ہیں اپنی نظر میں، اور آپ سچے بھی ہوں گے، لیکن وہ شے حقیقت ہوگی نہیں۔ آپ اپنے لیکچرز میں عالم ارواح کا بڑا ذکر کرتے ہیں۔ عالم ارواح وہ وقت اور وہ جگہ ہے جب کہ انسانوں کو زمین پہ بھیجنے سے پہلے ہم جب روحوں کی یا کسی اور حالت میں تھے تو ہم خدا کے پاس تھے۔ جب ہم خدا کے پاس تھے اور خدا کے ساتھ ہم بیٹھ کے مجلسیں کیا کرتے تھے، یہ وہ وقت ہے جس کو عالم ارواح سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا ریفرنس کہاں ملتا ہے؟ قرآن سے۔
کیا تذکرہ ہوا ہے تذکرہ قرآن یہ میں؟ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے پاس جا کے ذکر کیا کہ مجھے بھی شناخت کرو، مجھے پہچانو گے. تمام چیزوں نے انکار کیا کہ اے اللہ ہم جیسے ہیں ہم ٹھیک ہے، سوائے انسان نے. اور اس پہ اللہ نے کہا کہ انسان یقیناً خسارے میں ہے. آج کی طرح وہ تب بھی اپنی کیپیسٹی سے بڑی کمٹمنٹ خدا سے کر گیا کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو پہچانوں گا. یہ وہ عالم تھا جس سے ہمیں اس عالم میں اب بھیجا گیا، جس کو کہ ہم اس دنیا کا عالم کہیں گے. اور وہ عالم جو ارواح کا تھا، اس کی جو ہماری میموری چپ تھی اور اس زمانے کی جو میموری چپ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سرکٹ کو نکال دیا. اب اللہ نے اس عالم میں بھیجنے کے بعد کہا کہ اس عالم کو یاد کر کے میری شناخت کی طرف آؤ. اب تم مجھے دیکھو گے نہیں، مجھے محسوس نہیں کرو گے، مجھے میرے پاس نہیں بیٹھ سکو گے، لیکن اب جو تمہیں مائکرو چپ میں نے دی ہے، اس میں نے وسائل بدل دیے ہیں. اس میں تمہیں میں نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، نفس دیا ہے. ان تمام اشیاء کے ساتھ میں نے مسخر کیے ہیں تمام وسائل اپنی کائنات کے تمہارے لیے، تاکہ تم اس عقل کے رزق کو استعمال کرتے ہوئے واپس اس عالم کی پہچان کی طرف پہنچو. اگر اس راستے پر بھی چل جائیں تو اس کا مطلب ہی ہوگا کہ عالم ارواح میں جو خدا کی شناخت ہمارے پاس تھی، ہم اس شناخت کی طرف اگر گامزن ہو گئے تو خدا شناسی کی طرف ہمارا راستہ متعین ہو گیا. شیطان بھی اس عمل میں ساتھ تھا اس وقت پہ؟ قرآن میں ان معاملات کا ذکر نہیں ملتا کہ شیطان وہاں پر تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ تمام میرا یہ گمان کہتا ہے کہ عالم ارواح میں ابھی تخلیق آدم ہوا نہیں تھا. شیطان کا وجود جو ہے، اس کا جو ڈسکرپنسی ہے، وہ اس روح کو جب آدم کی شکل میں تخلیق کیا گیا اس وقت قائم ہوتا ہے، اس سے پہلے کا نہیں. شیطان معصوم ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا، یا کیا ہے اس کا معصوم کریکٹر؟ تو میں اس کو نہیں کہہ سکتا، بے وقوف ضرور کہہ سکتا ہوں. لیکن پھر بھی دیکھیے کہ ایسی خوبصورت بات ہے کہ بہت سی روایتوں میں ایسا آتا ہے علی کہ شیطان سے پوچھا گیا کہ تم نے خدا کو، تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. تو یہ بات ہے کہ شیطان کی، تو شیطان نے بھی شاید ایک اچھا اور بڑا سٹینڈ لیا، لیکن بہرحال وہ شیطان اس لیے بن گیا کہ اللہ کا حکم جیسا بھی ہو آپ اس پہ چوں اور چرا نہیں کر سکتے. شیطان کا ایک اور بڑا آرگومنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے حکم تو دیا تھا مجھے سجدہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ چاہتا نہیں تھا کہ میں سجدہ کروں تاکہ کہ دنیا کا نظام چل سکے. یہ آرگومنٹ میرے خیال میں شیطان کا کہیں میں نے روایت میں دیکھا نہیں ہے، لیکن اگر یہ آرگومنٹ ہے بھی تو یہ فلسفے کا آرگومنٹ ہے. ظاہر ہے شیطان کی ڈینائل اور باقی فرشتوں کی ایکسیپٹنس یہ اللہ کی رضا کے بغیر تو ممکن ہو ہی نہیں سکتی. فری ول تو شیطان کی بھی نہیں ہو سکتی اور فرشتوں کی بھی نہیں ہو سکتی. تو پھر اس کو کیوں سزا دی جائے گی؟ سزا دینے کا یہ سارا جو معاملہ ہے، دیکھو ایک، اور یہ اس بات کی راوی جو ہیں وہ ایک صحابیہ ہیں، مجھے ان کا نام نہیں ذہن میں. وہ کہتی ہے کہ میں نے شیطان کو دیکھا ایک پتھر پہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا اور سجدے زور زور سے کر رہا تھا اور رو رہا تھا. تو میں نے شیطان سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے اللہ سے امید ہے کہ جب اللہ اپنا وعدہ پورا کر لے گا تو پھر مجھے بھی بخش دے گا. تو کیونکہ شیطان نے اصل کو دیکھا ہوا ہے اور اصل کے پاس رہا ہوا ہے، اس لیے شیطان کا جو بھروسہ ہے میرے خیال میں وہ شاید ہم سے بھی زیادہ ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ شیطان بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ این ممکن ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. وزڈم اور انفارمیشن میں کیا فرق ہے؟ انفارمیشن تو آپ کے پاس ایک میکینکس ہے، میکنزم ہے. اس میکنزم کو استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا صلاحیت ہے کہ آپ اس انفارمیشن کو کمپیریٹیولی ٹیبولیٹ کر سکیں، ملٹیپلائی کر سکیں اور اس میں سے اپنی ڈڈکشن کر سکیں. یہ ہر کسی کے پاس جو قدرت ہے وہ شاید نہیں ہوتی. یہ قدرت کیوں آتی ہے اللہ عالم یہ کیسے آتی ہے، لیکن ابھی تک سائنس بھی اس بات تک نہیں پہنچ سکی کہ کیوں ایک شخص دوسرے سے زیادہ بہتر دانشور ہو سکتا ہے. حادثات ہو سکتے ہیں، تجربے ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سی روایتیں ایسی بھی ہیں کہ ایک شخص تنہائی میں بہت دانشور نکل آیا جبکہ اس کے تجربات نہیں تھے. اس لیے میرے خیال میں انفارمیشن تو گوگل کے پاس بھی بہت ہے، لیکن گوگل ایک وائز سیگمنٹ نہیں ہے. اگر آپ اس انفارمیشن کو رکھ کے ٹیبولیٹ کر کے ڈڈکشن کر سکتے ہو، یہ آپ کا علم جو ہے یہ عقل میں، شعور میں، فہم میں اور ادراک میں بتدریج بڑھتا چلا جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ خدا کی نظر میں انسان کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ میری نظر، خدا کی نظر میں میری کتنی عزت ہے؟
دیکھو عزت اور ذلت جو ہے یہ بہرحال خدا کے ہاتھ میں ہے. اس کے اندر میری اپنی دانش کے اندر جب خدا کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو لوگوں کی محبت، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. اگر لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ہو تو میں گمان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ شخص جو ہے وہ قبول ہے. اچھا یہ بتائیے گا یہ حدیث ایک اب حدیث اکثر کوٹ کرتے ہیں، اس میں وہ کیوں محبت کا عنصر ہے؟ کیونکہ خدا کہتا ہے کہ لوگوں کے دل جو ہے وہ میری مٹھی میں ہے اور میں ان کو اپنی انگلیوں سے بدلتا ہوں. اگر ایک شخص کے بارے میں لوگ رائے بری رکھتے ہیں تو وہ شاید دل لوگوں کا جو حال ہے. اسی لیے اسلام کے اندر اجماع جو ہے، کلیکٹیو وزڈم جو ہے، اللہ کہتا ہے یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی. کلیکٹیو وزڈم جو ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ آپ اپنے لیکچرز میں ایک حدیث کا اکثر ذکر کیا کرتے ہیں، فطرت کے حوالے سے جو حدیث ہے کہ انسان کی فطرت نہیں بدلتی، جس میں آپ حوالہ بھی دیتے ہیں اس کا پہاڑ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے والا. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا اگر فطرت نہیں بدل سکتی تو فطرت بائی برتھ ہوتی ہے یا یہ لرنڈ بیہیویئر ہوتا ہے، اور فطرت میں آتی کیا کیا چیزیں ہیں؟ دیکھو فطرت کا قریب ترین جو میں ٹرانسلیشن کر سکتا ہوں وہ نیچر کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر میں نیچر کروں گا اس کی ٹرانسلیشن تو اس کا مطلب ہرگز بھی قدرت والا نیچر نہیں ہوگا، ایک انسان کی فطرت ہوگی. میں اس کو جینیٹیکل آرڈر جو ہے اس کے قریب کی ڈیفینیشن کہوں گا رادر دین کہ اس کا یہ لرنڈ بیہیویئر ہے. سانپ کا کام کاٹنا ہے، کتے کا کام بھونکنا ہے، یہ جو کام ہے یہ اپنی انوائرمنٹ سے نہیں وہ سیکھیں گے، یہ وہ اپنی جین میں سے سیکھ کر اس دنیا میں آئیں گے. اچھا اگر جینز میں سے سیکھ ہی آئیں گے، اگر لیٹ سپوز ایک انسان کی فطرت ہے جھوٹ بولنا اور وہ یہ سیکھ کے آیا ہے، ہر شے جو ہے وہ فطرت ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت سی چیزیں عادتیں ہوتی ہیں. مثلا ایک شخص جو ہے، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کولیکٹیو عادات جو ہیں وہ فطرت ہے. کولیکٹیو عادات فطرت نہیں ہوتی، یہ یا جو پرماننٹ عادت ہے وہ فطرت ہے. سگریٹ پینا پرماننٹ عادت ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے فطرت ہو. فطرت نہیں ہے. ٹھیک ہے. فطرت ایسوسیٹ ہوتی ہے ایموشنز کے ساتھ. ٹھیک. آپ کے ایموشنل پیکج میں جو آج کی دنیا میں نفسیات ڈسکور کرتی ہے وہ 27 سے 28 ایموشنز ہیں. جو ہم استعمال کرتے ہیں 27-28 ایموشنز میں سے وہ تقریباً 7 یا 8 ہیں جو ان کو ہم استعمال کرتے ہیں، غصہ، محبت، نفرت وغیرہ وغیرہ. ان کا جو استعمال ہے وہ ہے تو وہ 7 اور 8. ہر شخص اس کو اتنے مختلف انداز سے استعمال کرتا ہے کہ اس کے امپیکٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ محبت کرنا فطرت ہے. ٹھیک ہے. محبت کرنا فطرت ہے، لیکن محبت عادت بنا لینا یہ فطرت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ عادت بنا لینا یہ فطرت نہیں ہے. محبت فطرت ہے، اس کی عادت ہو جانا کہ آپ ہر 6 مہینے بعد تک نئے عشق میں انوالو ہوں گے یہ فطرت نہیں ہے. ٹھیک. آپ اکثر میڈیا کے خلاف بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن خود بھی بہت زیادہ آتے ہیں. بالکل صحیح بات. بالکل اسی طرح جس طرح کہ میں نے اپنے اچھے استادوں سے سیکھا کہ سوال اٹھانا جو ہے وہ بڑی صحت مند بات ہے، اور اس بات کو استادوں سے سیکھ کے جب استادوں پہ اپلائی کی جاتی ہے تو استادوں کو اچھا نہیں لگتا کبھی بھی. صحیح. اسی طرح میڈیا جو ہے میرے خیال میں جو پچھلے 10 سال میں ڈیولپ ہوا اس نے بہت پاورفل امپیکٹ دیا ہے. مثال کے طور پہ میرے خیال میں اگر آج مثال دے رہا ہوں اس بات کی، معاذ اللہ اگر فرض کیجئے آج کوئی شخص آئے اور وہ ایک نئے دین کو قائم کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے میڈیا کی اسسٹنس کے بغیر اس بات کو پھیلا سکے. ٹھیک. یہ ایک پاورفل ٹول ہے ایکسپریشن کا بھی، کمیونیکیشن کا بھی. میڈیا کے میں حق میں اس لیے ہوں کیونکہ یہ پیغام کو آگے لے جانے کا ذمہ اٹھاتا ہے. میڈیا ہر دور میں رہا ہے. میڈیا ہر دور میں ہے، اس کے چینلز ڈفرینٹ ہو گئے تھے. رہے ہیں. ظاہر ہے کاغذ نہیں تھا تب بھی تو کوئی میڈیا تھا ہی نا. خطبہ حجۃ الوداع ہوا ہے تو وہ ایک فرد دوسرے کو سنا رہا تھا بات کو، تو وہ بھی تو میڈیا ہی تھا. نماز جب سے قائم ہوئی ہے اور آج تک ہر روز 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی تو ایک چینل کمیونیکیشن کا ہے جو کہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. اسی نسبت سے ہم تک احادیث بھی پہنچی، یہ بھی ایک کنٹینیویشن ہے. لیکن ایک پر اثر جو کہ جسے کہنا چاہیے نا کہ آج کے زمانے میں کا سب سے بڑا انفلوئنشل امپیکٹ جو ہے جو میڈیا دے رہا ہے، میرے خیال میں اس کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ ایک بھلائی کا کردار رول ادا کر سکتا ہے. ایک ماں کا، باپ کا، بھائی کا، کر رہا ہے، کر بھی رہا ہے اور نہیں بھی کر رہا. ٹھیک ہے. جو نہیں کر رہا میں اس کے اوپر انگلی اٹھاتا ہوں، جو کر رہا ہے میں اس کا حصہ بنتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا آپ کی اس دلیل کے مطابق تو جتنے بھی پاکستان کے اچھے انٹلیکچوئلز اور اسکالرز ہیں ان کو ٹی وی پہ آ جانا چاہیے. میرے خیال میں یہ جملہ بہت ہی زیادہ اوور اسیسڈ ہے کہ پاکستان کے انٹلیکچوئل، میں پاکستان کو اگر انٹلیکچوئلز کے حوالے سے دیکھوں تو میری انگلیاں زیادہ ہیں.
لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں آ رہے، تو ان کو بھی آ جانا چاہیے. میرے خیال میں اگر وہ اپنی ذات سے ناک سے آگے نکلنا چاہیں اور اپنے نارسسزم کو توڑ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ مختلف شہروں میں لیکچرز دینے کے لیے جاتے ہیں. جب آپ لیکچر شروع کرتے ہیں یا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ کسی نے انوائٹ کیا ہے، تو آپ کے مائنڈ میں کیا آبجیکٹیو ہوتا ہے؟ میرے مائنڈ میں ایک ہی آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ وہ ٹاپک کیا ہوگا جس پہ جا کے بات کی جائے گی، کیا میں اس پہ کچھ کہنے کے قابل ہوں. ٹھیک، مقصد اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ خیال ہے اور میں اپنے خیال کو تابع رکھتا ہوں قرآن اور حدیث کے. اگر یہ خیال لوگوں تک پہنچ جائے، اور میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کا حوالہ پہنچ جائے، میں کسی کو حدیث سنا سکوں، تو میں اس کو کامیابی اس لیے سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے کہ جس نے حدیث کو یاد رکھا اور لوگوں تک پہنچایا، جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا تو اس کا چہرہ حشاش بشاش ہوگا. ناموس رسالت کا بھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے ویڈیو کا، اس کے بارے میں احتجاج کرنے کا کیا بہترین طریقہ تھا، اور آپ کی اس میں کیا رائے ہے، اور آپ نے خود ذاتی طور پہ احتجاج کیسے کیا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس سے پہلے ایک ضمنی بات کر لوں. میرے خیال میں جو پاکستان میں ناموس رسالت سے پہلے جو رمشا کا کیس ہوا، وہ رمشا کا کیس جو ہے وہ ناموس سے قرآن کا تھا ہی نہیں. ٹھیک، بالکل پوری ذمہ داری سے بات یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو. وہ کیس تھا زمین پہ قبضہ کرنے کا، ایک بہت بڑے لاہور کے لینڈ لارڈ کا، اور اس کے اندر بہت پیسہ انجیکٹڈ تھا، کیونکہ وہ زمین کسی کی نظر میں نہیں تھی، ان لینڈ لارڈز کی نظر میں تھی. ان لوگوں نے کرسچن کمیونٹی کو باہر نکلوانا تھا، اور انہوں نے مولانا حضرات کو پیسہ دے کر استعمال کیا. اس کے بعد ان کے گھروں کو آگ لگائی جانی تھی، اور یہ سارا سلسلہ ہونا تھا. پولیٹیکل موومنٹ تھی. اٹ واز نہیں، پولیٹیکل نہیں تھی، اٹ واز اے فائنینشیل موو تھی جس میں مولوی صاحب کو استعمال کیا گیا. وہ اتفاق ایسا ہوا کہ لوگ جو تھے وہاں پہ مسلمان، وہ اس لڑکی کو لے کے مسجد میں پہنچ گئے، اور معاملہ جو ہے وہ بالکل اور طرف چلا گیا. بالکل اسی طرح اور طرف چلا گیا کہ شاید وہ جو بریک کے اندر ایک ملک صاحب کا سلسلہ چلا تھا، وہ بالکل اس طرح ہو گیا کہ اللہ نے جیسے چیف جسٹس کا بازو پکڑ لیا ہو. اس کا مقصد بازو پکڑوانا نہیں تھا، لیکن وہ الٹا پلٹ گیا معاملہ. اسی طرح رمشا کا کیس جو ہے یہ بالکل پلٹ گیا. سو اٹ واز اے کارپوریٹ ورلڈ فائٹنگ ٹو گیٹ دا منی یوزنگ ریلیجن ایز اے ٹول. بالکل اسی طرح خدا نخواستہ اگر وہ ویڈیو کہیں کسی نے اپلوڈ کر دی کہ ہم نے جو چرچ کو جلایا تھا، اور اس چرچ کو جلانے کے بعد ہم نے وہاں پہ بائبل کے ساتھ معاذ اللہ کیا کیا، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ اپنا منہ کی چھپانے کے ہم قابل نہیں رہیں گے. تیسری بات یہ کہ ویسٹ نے جو پروٹیسٹ کیا ہے، وہ ویسٹ نے پروٹیسٹ مسلمان امت سے بڑھ کے کیا ہے. یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، انگلینڈ میں بھی، ہندوستان میں پروٹیسٹ ہوا ہے، ایشیا میں پروٹیسٹ ہوا ہے. ایسی ہی کیوں بدبختی ہے کہ مسلمانوں نے جو پروٹیسٹ کیا وہاں پہ آپ کو نہ اس دن لیڈرشپ نظر آئی، اور اس دن آپ کو 30 سے کم تقریباً مسلمانوں نے، یا پاکستان کے مسلمانوں نے؟ پاکستان کے مسلمان. لیڈرشپ میرے خیال میں دو وجوہات سے نظر نہیں آئی. لیڈرشپ نے جب نعرہ دیا باہر نکلنے کا، ان کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں 50 لوگوں کے آگے تقریر کرنے والا انسان ہوں، میں 500 کو ہینڈل کیسے کروں گا. سو ایک تو ڈر کے گھر میں بیٹھ گیا. دوسری وجہ یہ تھی کہ جو اس سے بڑا آدمی تھا لیڈرشپ میں، اس کو شاید اس بات کا خوف تھا کہ اگر میں یہاں نظر آ گیا تو میرے آنے والے ڈالر پاؤنڈ جو ہیں شاید ان میں کوئی کمی پیش آ جائے. سو طالب علم جو ہیں وہ تو نظر آ جائیں، میں نظر نہ آؤں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر میرے خیال میں ناموس رسالت سے زیادہ اس دن جو فرسٹریشن میں نے دیکھی وہ لوگوں کی غربت کی تھی. ناموس رسول کے لیے کسی نے کچھ نہیں جلایا. یہ ایک چوروں کا ٹولہ ہے جو ایسے واقعات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. انتظار کرتا ہے، نہیں کرتا. دیکھیے آپ، سمپل سی لاجک ہے، اس دن کوئی ٹریفک نہیں تھی. اس لیے جس نے اسلام آباد ہائی وے سے پنڈی جانا تھا وہ تو جا ہی نہیں سکتا تھا. تو جو اسلام آباد ہائی وے پہ ٹائر جلائے گا اور گاڑی کو لوٹے گا، وہ وہیں کی لوکل کچی آبادی کا آدمی ہوگا جو کہ 300 سال سے بھوک کی نظر ہو رہا ہے. اب اس کی نظر میں کسی کی گاڑی آ گئی ہے، وہ اس کو ضرور جلائے گا. اس کی رسول کی محبت کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ اس کی اپنی ذاتی فرسٹریشن اور اپرچونٹی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے ایک اور اہم آخری بات علی، کہ کسی نے تو یہ سوچ کے پنگا لیا ہوگا نا کہ اسلام کو چھیڑنے کے لیے یہ کیا جائے، پھر ٹیسٹر کے طور پہ پھینکا جاتا ہے یہ کہ ٹیسٹر کرتے ہیں کہ آج کے دنیا میں جن لوگوں کو ہم فنڈز دے رہے ہیں یہ لوگ ہمارے پیسے کو کھا کے نمک حلالی بھی کر رہے ہیں کہ نہیں. تو پھر مسلمان ملکوں نے بتایا اپنے آقا کرام کو کہ حضرت ہم آپ کے نمک حلالوں میں سے ہیں. ٹھیک. ایک سخت سوال ہے آپ سے. 30 دن آپ نے رمضان میں لوگوں کو قرآن حدیث سکھائی،
اور 31ویں دن جب عید تھی تو آپ میرا کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں ناچ گانا چل رہا تھا. تو جن لوگوں نے آپ کو آئیڈیلائز کیا 30 دن قرآن و حدیث میں، جب آپ کو اس میں دیکھا پروگرام میں، تو ان کا ایک جو اورا ہے وہ ٹوٹا نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں علی یہ اورے جو ہے نا یہ ہوتے ہی فیک ہے. کیونکہ ہم لوگ جب ٹوپی پہن لیتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں اور کندھے پہ رومال پھینک لیتے ہیں نا، تو پھر ہم ایک ادا میں آ جاتے ہیں. میرے خیال میں ادائیں جو ہیں یہ طوائفوں کو اچھی لگتی ہیں، علماء کو اچھی نہیں لگتی. اس لیے جب انسان اداؤں کو مذہب بنا لے تو میں اس پہ بہت بڑا کوشچن مارک رکھوں گا. تیسری بات یہ کہ اللہ کا ذکر کرنا ٹیلی ویژن پہ جتنا اہم یا غیر اہم ہے، اتنا ہی اہم اور غیر اہم جو ہے میرے خیال میں میرا یا پاکستان کی کسی عورت کا عزت اور احترام ہے. اگر مجھے میرا بلائے اور وہ کہے کہ آپ آئیے اور آپ بیٹھ کے گانے سنیے تو میں شاید ہرگز نہ جاؤں. لیکن اگر وہ مجھے یہ کہے کہ آپ آئیے اور مجھے آ کے دعا دیجئے تو میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کو ضرور جاؤں گا. پھر میوزیکل شو میں بھی اگر ان میوزیکل شوز کے اندر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت آئیے ہم آدھا گھنٹہ آپ کو دعوے اور تبلیغ کا بھی دیتے ہیں تو میں انشاءاللہ وہاں بھی ضرور جاؤں گا. بس آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ دانشور آپ کی نظر میں کون ہے؟ میرے خیال میں دانشور صرف وہ ہے جو غلط اور صحیح میں صرف فیصلہ نہ کرے بلکہ غلط اور صحیح کی رینج کو پہچانتے ہوئے غلط میں سے کم ترین غلط کو اور بہترین میں سے اعلیٰ ترین کو چوز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. بہت شکریہ کتب صاحب. موسٹ ویلکم. میں کتب صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم سے وقت نکالا اور اس گفتگو میں شامل ہوئے. میں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں عموماً 5 تکلیفیں یا پرابلمز جو ہیں وہ بہت عام ہوتی جا رہی ہیں، جس میں شادی کا مسئلہ، روزگار کا، بیماری کا، گھریلو جھگڑوں کا اور جادو ٹونا تو اس وقت ٹاپ موسٹ فیورٹ ہے. میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان مسائل سے دور کرے، اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.